کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی لوگ، جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، آج بھی روزانہ اپنی خاص عبادت کرتے ہیں؟ اور ان کی عبادت میں کئی ایسی باتیں ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کا پاک ہونے کا طریقہ، ان کی نماز، ان کے تیوہار اور رسمیں کئی معاملوں میں اسلام سے ملتی جلتی ہیں اور کچھ معاملوں میں بالکل الگ ہیں۔ آج ہم ایک ایسی قوم کی عبادت کے سفر پر چلیں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ بیچ میں ایک ایسی بات آئے گی جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہودی دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ نے حضرت یعقوب کو اسرائیل کا لقب یعنی ٹائٹل دیا تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ نے بہت سی نعمتیں برسائیں۔ ان کی طرف بہت سے نبی بھیجے گئے، ان پر تورات نازل ہوئی اور ایک دور میں انہیں دنیا کی دوسری قوموں پر فضیلت بھی دی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی تھیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم اللہ کی نظروں میں کتنی اہم تھی، لیکن نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور بنی اسرائیل کی کہانی اسی بات کی مثال ہے۔ لیکن اتہاس گواہ ہے کہ اس قوم نے کئی بار اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کیا، نبیوں کا ویرودھ کیا اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا۔ پھر جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تب بھی ان کی ایک بڑی تعداد نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں صاف صاف لکھی تھیں۔ آج دنیا بھر میں یہودی لوگ الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں، خاص کر اسرائیل، امریکہ اور یورپ میں۔ ان کی دھارمک بھاشا ہبرو ہے۔ یہ ایک بہت پرانی زبان ہے اور عربی کی طرح ہی سیمیٹک بھاشا پریوار سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں بھاشاؤں کے کئی الفاظ ایک جیسے لگتے ہیں۔ اب ایک بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہودی لوگ بھی نماز سے پہلے ہماری طرح وضو کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ یہودی دھرم میں پاک صاف ہونے کے کڑے نیم ہیں۔ عام عبادت سے پہلے یہودی اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ اس عمل کو نیتیلات یدائم کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک خاص برتن سے ہاتھوں کو ایک طے طریقے سے دھویا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی وضو جیسا مکمل تو نہیں ہے، لیکن صفائی کی اہمیت کو ضرور دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں میں مکوہ نام کا ایک خاص جلاشے ہوتا ہے۔ کچھ خاص موقعوں پر پورا جسم پانی میں ڈبو کر پاکی حاصل کی جاتی ہے، جو دکھنے میں بالکل ہمارے اسلامی غسل جیسا لگتا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، یہودیوں میں کھانے پینے کے معاملے میں بھی پاکی کے بہت سخت قاعدے ہیں۔ جس کھانے کو ان کے دھرم میں جائز مانا جاتا ہے اسے کوشر کہتے ہیں۔ ان میں سور کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم مسلمانوں میں۔ اس کے علاوہ جانور کو ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جسے شیختہ کہتے ہیں، جس میں جانور کا خون بہایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلامی ذبح سے ملتا جلتا طریقہ ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاک صاف رہنے اور حلال کھانے کا تصور پہلے کے نبیوں کے دور میں بھی موجود تھا، اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حصہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں یہودی نماز کے اتہاس کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم یعنی بیت المقدس میں ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی گئی تھی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ساری عبادتیں وہیں ہوتی تھیں، لیکن جب دشمنوں نے اس عبادت گاہ کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، تو انہوں نے مل کر عبادت کرنے کے لیے سینیگوگ یعنی اپنی عبادت گاہیں بنانا شروع کیا۔ سینیگوگ کو ہبرو میں بیت کنیسٹ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہیکل سلیمانی کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس قوم کے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی اور بربادی اس کے عمل پر منحصر ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہودی کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز کے وقت کی۔ یہودی دن میں 3 بار مکھیہ عبادت کرتے ہیں۔ صبح کی عبادت کو شخرید، دوپہر کی عبادت کو منکھا اور شام یا رات کی عبادت کو معرف کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے جو کم لوگ جانتے ہیں۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں پہلے 50 وقت کی نماز لے کر آئے تھے۔ اسی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نے ہمارے نبی کو مشورہ دیا کہ تخفیف کروائیے، امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اور ہمارے نبی بار بار اللہ کے پاس گئے، یہاں تک کہ 5 وقت مقرر ہوئے، یعنی 3 وقت کی نماز بنی اسرائیل کی شریعت میں تھی، اور 5 وقت کی نماز امت محمدیہ کی خاص نعمت ہے۔ ان کی نماز کا انداز بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں، کچھ موقعوں پر جھکتے ہیں جو ہمارے رکوع جیسا لگتا ہے، اور خاص تیوہاروں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی عبادت میں ادب اور خاموشی کو بہت ضروری مانا جاتا ہے۔ ایک اور حیران کرنے والی بات ہے ان کی عبادت کی دشا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہودی نماز کے دوران یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم مسلمان کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اور یہاں اسلامی اتہاس کی ایک بہت ضروری بات یاد آتی ہے۔
جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں مسلمان بھی نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے قبلہ بدلا اور کعبہ شریف مقرر ہوا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ نماز کے دوران بہت سے یہودی تلیت نام کی ایک سفید چادر اوڑھتے ہیں۔ یہ ان کی عبادت کا ضروری حصہ ہے۔ اس کے علاوہ تیفلین نام کے چھوٹے چمڑے کے ڈبے اپنے بازو اور ماتھے پر باندھتے ہیں، جن میں ان کی پوتر کتاب کے حصے لکھے ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب آتا ہے وہ حصہ جو سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں میں 5 وقت کی اذان کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن لوگوں کو عبادت کے لیے اکٹھا کرنے یا نئے سال کا اعلان کرنے کے لیے وہ شوفار کا استعمال کرتے ہیں۔ شوفار ایک جانور کے سینگ سے بنا بگل ہوتا ہے، جسے پھونک مار کر ایک خاص اور تیز آواز نکالی جاتی ہے۔ اب دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام میں اذان کی شروعات کیسے ہوئی؟ جب مسلمان مدینے میں پہلی بار جمع ہوئے تو یہ مسئلہ آیا کہ نماز کے وقت لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے، جیسے عیسائی کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ سینگ پھونکا جائے، جیسے یہودی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے اتفاق نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور ہمارے نبی نے اسے منظوری دی۔ اس طرح دنیا کو سب سے خوبصورت پکار ملی، جو آج بھی دن میں 5 بار کروڑوں مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔